السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، پاکستان کے سیاست اور معیشت اس وقت ایک نئے موڑ پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے تو دوسری جانب آنے والے بجٹ سے متعلق حکومت کے اہم اشارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب سابق چیئرمین FPR شبر زیدی کے انکشافات نے سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔ وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 28ویں ترمیم کے تحت بعض بنیادی نوعیت کے معاملات زیر غور ہیں، جن میں NFC، آبادی، پانی کی تقسیم اور انتخابی نظام سے متعلق تجاویز شامل ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم عمر 25 سال ہو سکتی ہے تو ووٹ ڈالنا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جس پر بحث ہونی چاہیے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ افواج پاکستان سے متعلق کسی قسم کی آئینی شق زیر غور نہیں ہے۔ ادھر وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئندہ بجٹ کے حوالے سے اہم اشارے دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کم کرنے کی تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ IMF سے مذاکرات کے ذریعے کچھ گنجائش نکالی جائے تاکہ عوام پر بوجھ کم ہو سکے، لیکن ساتھ ہی FPR نے ریٹیلرز کے لیے نئی فکس ٹیکس اسکیم لانے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے تاکہ ٹیکس وصولی بڑھائی جا سکے۔ اسی دوران خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات میں پنجاب کی جانب سے گندم کی ترسیل پر پابندی اور CNG بندش پر شدید تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔ گورنر کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں سے غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اب بات اس بیان کی جس نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی ہے۔ سابق چیئرمین FPR شبر زیدی نے کہا ہے کہ وہ PTI حکومت میں دباؤ کا شکار تھے اور جو اصلاحات کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ ان کے مطابق وہ کیش اکانومی کو کم کرنا، تاجروں کو رجسٹر کرنا اور FPR میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، مگر نظام نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ شبر زیدی نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی PTI اور جنرل باجوہ انہیں سپورٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کا نظام کسی بڑی تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ کیا آنے والے بجٹ عوام کو ریلیف دے گا یا نئے ٹیکسوں کا بوجھ آئے گا؟ اور کیا شبر زیدی کے انکشافات نے نظام کی اصل حقیقت کھول کر رکھ دی ہے؟ اسی پر کوشش کریں گے آج ہم بات کرنے کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین یونس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ارشد جدون صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے بھی حکومت کی، چونکہ آپ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے بھی رائے لیں گے۔ ارشد جدون صاحب، پہلے تو آپ کی معلومات میں ہے کیا یہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اور 28ویں ترمیم کی جو باز گشت ہے کہا جا رہا ہے عید کے بعد سامنے لائی جائے گی، ڈرافٹ مختلف تیار ہو چکے ہیں، یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، مختلف صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ووٹر کی عمر کا سب سے بڑا جو ایشو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو ممکنہ طور پر 18 سے 25 سال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی معلومات کیا ہے؟ کوئی ایسی تجاویز زیر غور ہیں؟ عرفان حیدر صاحب بہت شکریہ۔ جی، آپ نے پوری جو ہے نا کوشچن کا جو ہے نا وہ یرغمال بنا لیا، بڑا زبردست۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شکریہ کہ آج آپ نے بڑے اچھے کوشچن کیے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کو فائنلائز ابھی تک یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں پائپ لائن میں ضرور ہوگی، دیکھیں جب تک ہماری اتحادی جو جماعتیں ہیں ان سے مل کے ایک پروسیس حل نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے سب سے مل کے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا کرا۔ میں نے نہیں کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، میں بھی یہی تجاویز ہی کہہ رہا ہوں۔ یس، جب ہوگی بامی مشاورت سے ہوگی۔ دیکھیں مین پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ مل کے، جتنے بھی ہمارے ساتھ اتحادی ہیں مل کے وہ اسمبلی میں پیش کریں گے، بل جب لائیں گے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں ہے، نہ ہی میں نے سنی ہے، نہ میری نظروں سے ایسی چیز کوئی گزری ہے۔ اچھا، اور بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ سیلریز والے جو لوگ ہیں مجھ جیسے، ان پہ ٹیکس کم کیا جائے گا۔ البتہ یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں ان پر کوئی فکس ٹیکس لاگو کرنے کے حوالے سے تجاویز ہیں، تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا پاکستان میں؟ کیونکہ جو ریٹیلرز ہیں جو کیش میں ڈیل کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر۔ نہیں، آج کل تو خیر ٹیکس کا بڑا اچھا نظام، اچھا ایک سیٹ اپ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تک ایک پروسیس، ایک چیز سامنے نہیں آتی ہے، اب ٹیکس کے بارے میں ابھی تک میری نالج میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹیکس وغیرہ کن کن چیزوں پہ لگائیں گے یا سیلری کا کیا سلسلہ ہے، ابھی تک میری نالج میں ایسی چیز کوئی نہیں آئی ہے۔ جب سامنے آئی پھر اس پہ ڈسکس کریں گے، ابھی میرا خیال میں موقع اچھا نہیں ہے۔
اچھا قبل از وقت ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں, اٹس ویری ارلی ٹو سے اینی تھنگ. سبین یونس صاحبہ, اگر یہ واقعی ہوتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل گفتگو کی ہے ایک ٹی وی چینل سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو الیکشن لڑنے والا ہے اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 25 سال ہے, تو ووٹرز کی کیوں 18 سال ہے؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا تجاویز ہیں لیکن حتمی طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, ظاہر اکثریت اس پہ اگری کرے گی. تو تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہوگا اگر یہ ووٹر کی عمر جو ہے 18 سے 25 کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک بات نا بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے نا کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ 18 سال جب ایک مطلب یوتھ ہے نا, آپ 18 سال میں آپ شادی کی اجازت دیتے ہیں کیا؟ 18 سال کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ آپ شادی کر سکیں, ٹھیک ہے, اور لیکن آپ اور گاڑی چلانے کی بلکہ 18 سال عمر ہے لائسنس کی, لیکن اب وہ میرے خیال میں کچھ تجاویز تھی کہ 16 سال ہو رہی ہے اس کی, اور باہر ملکوں میں 16 سال ہی ہے اس کی عمر. اور پاکستان میں ووٹ ڈالنے کی عمر مطلب 18 سے 25 صرف اس لیے, یعنی یہ ریڈیکولس بات ہے, مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ کس طرح کی تجاویز لا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ 18 سے 25 سال کا ووٹر تو 100% عمران خان کا ہے, تو کیا 25 سال سے اوپر کا ووٹر عمران خان کا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے تجاویز یہ لانی چاہیے, کچھ بہتر تب ہوتا کہ آپ یہ اس طرح کی تجاویز لاتے کہ جو ووٹ نکلے گا نا, جو ووٹ صرف نکلے گا نون لیگ کا وہی ووٹ کنسیڈر ہوگا, باقی سارے ووٹ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. ایسی کوئی ترمیم لے کے آئیں, یہ بہت مضحکہ خیز ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, یقین کریں. میں آپ کی دوسری بات پہ بات کروں گی, جو آپ نے ٹیکس کی بات کی کہ ٹیکس کی کلیکشن, جیسے ابھی جو صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ٹیکس کا نظام بہت بہتر ہو گیا, تو مجھے تو دل کیا افسوس اور رونا آتا ہے اس ٹیکس کے نظام پہ کہ یعنی کہ ابھی بلکہ کچھ دنوں پہلے وفاقی وزیر صاحب ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکس ہم انہی سے لیں گے نا جو دیں گے, یعنی انہی سے لیتے ہیں. آپ انہی تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لیتے ہیں, آپ ٹیکس لیتے ہیں بجلی کے بل میں, آپ ٹیکس لیتے ہیں گیس کے بلوں میں, اور ٹیکس کون سے ہیں؟ ٹیکس سپر ٹیکس, فردر ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس, پتہ نہیں کون سے ٹیکسوں کے نام رکھ کے آپ نے عذاب بنا دیا عوام کی جو ہے نا زندگی. ابھی جو ہے پیٹرول پہ جو ٹیکس لگا, آپ بالکل جنگ کا نام اس کو مت دیں, پوری دنیا میں جنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے لیوی بڑھائی ہے, اس میں سب کو پتا ہے کہ کیا بڑھایا ہے. لیوی وہی ٹیکس کی ریکوری چونکہ نہیں ہو رہی, تو اگر ایسا کرتی ہے حکومت, چلے میں سوال یوں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, حکومت کہتی ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں ان پہ بھی ٹیکس اسی طرح ہوگا اور کوئی ٹیکس چوری قابل قبول نہیں ہوگی, تو حکومت کے اس اقدام کو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو آپ سپورٹ کریں گے ایز اے اپوزیشن؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے خالی, آپ پچھلے 4 سال ہو گئے, مجھے بتائیں پچھلے 4 سال کا, پچھلے 50 سال ہو گئے یہی لوگ حکومت میں ہیں, مجھے بتائیں, یا تو یہ نئے حکومت میں آئے ہوتے کہتے کہ ابھی ہمیں بڑا ٹائم, ہم یہ تو آئے تھے تو ہم تجربہ کار ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, اور پھر یہ بڑے انٹرویوز تھے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے 150 سے ہم 70 روپے لے کے آئیں گے, ہم کیونکہ تجربہ کار ہیں. ان کی تجربہ کاری دیکھیں, یہ 4 سال سے حکومت میں, تجربہ کاری ان کی صرف تجربہ کاری ہم جیسے عوام پہ ہے, ہم جیسے عوام گنی پگ ہے ان کے لیے, ان پہ نئے تجربے کرتے ہیں. ایک دن ہمیں کہتے ہیں کہ سولر لگائیں, ایک دن کے اگلے کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں سولر کو ڈسکریج کریں. یعنی کہ یہ نئے تجربات ہم انسانوں پہ, عوام پہ کر رہے ہیں. دکھ کی بات ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, رونا آتا ہے. دیکھیں جب جتنے کچھ عرصے میں, پچھلے عرصے میں یہ جو ٹیکسز بڑھے, آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی, جو ڈائگنوسٹک رپورٹ تھی کچھ عرصے پہلے, اس میں آیا تھا کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں, ایلیٹ کیپچر ہے, اشرافیہ کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. اسی میں یہ بتایا گیا کہ اشرافیہ سے ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لیا جاتا. تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ ٹیکس جو لیں, ٹیکس کی ریفارمز اس طرح کی کریں, آپ انہی لوگوں سے ٹیکس نہ لیں خدا کے لیے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ بات ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وزیر نے کہی کہ بھئی ہم انہی سے لیں گے نا, وفاقی وزیر تھے یا کون تھے, میں نام میرے مائنڈ سے نکل گیا, کہ انہی سے ٹیکس لیں گے جو دیں گے. یعنی کہ جو عوام ہے, آپ کی عام عوام جو ہے تنخواہ دار, بالکل. ہمیں سبین صاحبہ اس موجودہ حکومت سے شکوہ ضرور ہے کہ وہ جو 150 روپے سے زائد ایک لیٹر کے اوپر مجھ جیسے ایک عام آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑتا ہے, جو لیٹر کے اوپر پیٹرول کے لیویز کے نام پہ, ٹیکسز کے نام پہ لیے جا رہے ہیں, 160 روپے تقریباً بن گئے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ اب شبر زیدی صاحب جو آپ کے دور میں چیئرمین ایف پی آر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اس وقت کی حکومت نہیں کر پائی. وہ کہتی ہے کہ اس وقت بھی میں نے سب کچھ بنا کے دیا تھا, اس طرح آپ نے کرنا ہے, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا نہیں, جیسے نظام چل رہا ہے چلنے دیں. پہلی بات ہے کہ میں نے تو ان کا سنا نہیں شبر زیدی کا, ٹھیک ہے, لیکن اب ان کو 4 سال بعد کیا یاد آیا اچانک مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے خود کہا تھا, ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور وزیر اعظم اس وقت کے, وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ساتھ دیتے تھے, لیکن نظام جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا تھا. تو نظام کس نے بنایا اس کا, مجھے بتائیں. ہماری حکومت 3 سال
3 साल में एक निजाम नहीं बदलता, आपको पता है 3 साल में कोशिश होती है और डायरेक्शन तय होती है, ठीक है। और मैं आपको 1 मिनट, डायरेक्शन तय हुई, कोशिश हुई, आप देख लें पेट्रोल की प्राइसेस, आप देख लें बिजली की, और बिजली के इस वक्त जो बिजली पर टैक्स लगे हुए हैं, जो गैस पर, और एक और बात मैं बता दूं, आईएमएफ आ गया, ठीक है, आईएमएफ आ गया और आईएमएफ ने दोबारा कह दिया है कि आपने बिजली की और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ानी है। क्यों? आपका अभी तक आपका टारगेट भी नहीं पूरा हुआ, एफबीआर के आपका जो ये टारगेट था टैक्स कलेक्शन का, जो आपने अवाम देखे, ये तरीका नहीं होता कभी भी इकोनॉमी चलाने का। वो पिछले 70 साल से कभी भी हमारा टैक्स का जो टारगेट होता है सबीन साहिबा पूरा नहीं होता। सीनियर सहाफी काशिफ रफीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनसे जरा जान लूं ना, वफाकी दार हुकूमत में बैठे हैं काशिफ भाई, ये हमें जरा समझाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जदून साहब तो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, बजट के हवाले से अभी तजावीज़ ही हैं, ज़ाहिर है हतमी कुछ नहीं हुआ। सर काशिफ भाई, ये मेरे और आपके ऊपर मजीद टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, परेशानी हमारी आने वाले बजट में बढ़ने वाली है, आपकी मालूमात क्या है? बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब जी। देखें, टैक्सेस तो बिल्कुल बढ़ेंगे क्योंकि हम को माशी तौर पे इतने मजबूत मुल्क नहीं है, हम डिपेंडेंट है आईएमएफ के ऊपर, और आईएमएफ जो हमसे मुतालबा करेगा तो हम ऐसे ही मनोअन उसको तस्लीम करेंगे जैसे एक आका के मुंह से निकले हुए लफ्ज एक गुलाम मनोअन तस्लीम करता है। सो हम माशी तौर पे गुलाम हैं, हमारी मईशत जो है वो आईसीयू पे है, वेंटिलेटर पे है, और हम उसको ख़त्म करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए इसलिए कोशिश नहीं कर रहे कि हम जो है वो मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट्स पे वक्ती तौर पे हम इंजेक्शन दे के सर्वाइवल की पोजीशन में है, लेकिन हम कोई भी फंडामेंटल चेंज करने को तैयार नहीं है, हम कोई भी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आगे लेके जाने को तैयार नहीं है। सो इस सारे चीज़ों को जब आप सम अप करते हैं तो आपने क्या कोई मईशत को तब्दीली के लिए फंडामेंटल चेंजेस किए, तो जवाब नफ़ी में है। बातें हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि अशराफिया के लिए असूल और जवाबित कुछ और हैं, गरीब के लिए असूल और जवाबित कुछ और हैं। अशराफिया को जब फ़ायदा देना होता है तो एसआरओ की आड़ में, इंडस्ट्री की आड़ में, एक्सपोर्ट की आड़ में, सब्सिडी की आड़ में फ़ायदा दे दिया जाता है, जबकि गरीब की जब बारी आती है तो फिर ये कहा जाता है कि चूँकि अब नाए हुर्मस बंद है, मुआशी तौर पर तवानाई का बहरान है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं। लेकिन इरफान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो बात बजट के हवाले से कर रहे हैं, वो कि बजट जाहिर बात पास भी होना है, और बजट को पास कराने के लिए पीपल्स पार्टी के मरून मिन्नत मौजूदा हुकूमत जो है वो होगी, उसको बजट पास करवाने के लिए जरूरत पड़ेगी। लेकिन बजट से पहले जो डिबेट शहर इक़्तिदार में है, जिसपे स्पेकुलेशन हो रही है, वो है 28वीं आईनी तरमीम। मैं इस हवाले से काशिफ भाई आपसे सवाल करने वाला था। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है ना कल, वो वफाकी वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि ये 18 से 25 साल वोटर की उम्र के हवाले से भी तजावीज़ शामिल हैं, तो ये क्यों जरूरत पेश आई इस चीज़ की? अच्छा, ये शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 35 साल की उम्र में बंदा वोट दे सकता है। अच्छा। क्योंकि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो अबव देन 35 ईयर जो है ना, वो ज्यादा इंटैक्ट है। क्योंकि 18 साल से लेके जो 20 साल या 22-25 साल का वोटर है, वो उनको लगता है कि शायद ये नौजवान वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ सिंपैथी बहुत ज्यादा रखता है, और उस वजह से तहरीक इंसाफ को शायद वो ज्यादा वोट देगा, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये किस्सा ही तमाम कर दो कि 25 साल की उम्र में वोटर को ले आओ। और फिर एमक्यूएम जो किया, उसने कहा कि एक आईनी तरमीम होनी चाहिए जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसके मामलात को एड्रेस करना चाहिए, और उसको वो जो है वो अथराइज करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब मसला ये है कि जिस वक्त आप एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं 18वीं तरमीम के बाद, आपने सूबों को एनएफसी अवार्ड डिलीवर कर दिया, तो सूबों ने उसके बाद करना था ये कि उन्होंने उस एनएफसी अवार्ड का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो जिले के लेवल पे देना था। यानी कि आपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एनएफसी अवार्ड में पोर्शन देना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन एनएफसी अवार्ड को डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो है वो रीएड्रेस करना था, वहां तक पावर लेके जानी थी। लेकिन सूबों ने विभाग से तो एनएफसी अवार्ड ले लिया, लेकिन जिलों की हद तक एनएफसी अवार्ड की जो स्ट्रेटजी है वो तय नहीं की, जिसकी वजह से अब एमक्यूएम चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट का जो है निज़ाम वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। मेरा एमक्यूएम हो या कोई हो, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जमहूरी लोग हैं, आइन को मानते हैं, पार्लिमान को मानते हैं, और जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानी अपनी स्ट्रगल गिनवाते थकते नहीं है,
یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام جمہوری حکومتیں جو ہے ان کے ادوار میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھن نہیں ہو سکی؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی دارالحکومت جو وفاقی کیپٹل ہے اسلام آباد، پوری ہسٹری میں وفاقی کیپٹل کی پوری ہسٹری میں صرف ایک دفعہ لوکل باڈی انتخابات کروائے گئے، اس کے بعد جب بھی انتخابات کرانے کی بات آئی تو کبھی کوئی ترمیم اور کبھی کوئی چیز کو کر دیا گیا، اور یہ سارے کا سارا جو ڈیلے ہے یاد رکھیے گا پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے آج نون لیگ کی حکومت جس کی سہولت کاری پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں اسی ادوار میں ہوئی ہیں۔ سو آپ اگر ڈیموکریٹ ہیں، آپ پارلیمان کو قبلہ اور کعبہ سمجھتے ہیں، آپ آئین پاکستان کو ایک جمہوری صحیفہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ نے ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں یا ڈیموکریٹک کی جو بیسک فنڈامنٹل ہے آپ نے جو لوکل باڈی ہے اس کو کیوں ایڈریس نہیں کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوکل باڈی کو اسٹرینتھن کرنا، این ایف سی کو وہاں پہ کرنا، پروونسز کا کریٹ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 28ویں ترمیم دیکھیں، اگر بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم نہیں آتی یاد رکھیے گا تو شاید اس کے بعد اس ترمیم کا اتنا فائدہ نہ ہو، کیونکہ 28ویں ترمیم لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں جو این ایف سی کا حصہ طے کیا تھا آپ کو اس کو ری ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کیپٹل اسلام آباد کا بھی پورشن این ایف سی میں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو صوبوں کی بات ہو، ووٹر کی عمر کی بات ہو یا لوکل باڈی کی بات ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں اور یہ کاشف بھائی، یہ جو کاشف بھائی قطع کلامی کی معذرت، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کو منتقل کر دیا جائے، جس صوبے میں جتنی رجسٹریشن ہو، یہ بھی قابل غور ہے، اس پہ بھی کچھ آ سکتا ہے 28ویں ترمیم میں؟ باتیں تو ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے پروگرام پروونشل لیول پہ بھی چونکہ آلریڈی کام ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کر دیجئے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو بیسڈ انکم سپورٹ پروگرام سے تکلیف کیوں ہے، آپ کو سینٹرلائز ڈیٹا سے تکلیف کیوں ہے؟ یہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت ورلڈ بینک، آئی ایم ایف سمیت جتنے مانیٹرنگ انسٹیٹیوشن ہیں انٹرنیشنلی، ان کو اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ ویریفائڈ اور اتھرائز ڈیٹا ایک ہی ہے بیسڈ انکم سپورٹ پروگرام کا، جس کو وہ حتمی مان کے، ویریفائڈ اور اتھینٹک مان کے، جس کے اوپر وہ فنڈنگ کرتے ہیں ڈالرز کی صورت میں، جس کے جو فنڈنگ بڑی آسانی سے آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو بھی پولیٹیکل اینیمیٹی کی وجہ سے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے تاکہ آپ وہ بے نظیر کا نام نہ جا سکے اور آپ کو اس کے نام سے کوئی مسئلہ ہے تو نام چینج کر دیجئے، لیکن اداروں کو آپ اس طریقے سے ڈیوالو مت کیجئے۔ پہلے بھی آپ نے ہیلتھ کا شعبہ ڈیوالو کر کے دیکھ لیا، اس کا کیا کانسیکوینسز ہوئے، آپ نے ایجوکیشن کے شعبے کو دیکھ لیا، کیا کانسیکوینسز ہوئے، کیا آپ کی چیزیں اسٹرینتھن ہو سکی؟ نہیں، آپ کے ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ برے طریقے سے واش آؤٹ ہو گیا، خراب ہو گیا، اور صوبے جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی پہ ہے۔ آپ کا ایگریکلچر جو ہے اس کا معاملہ ہو گیا۔ سو جو ایڈریس کرنے کی بات ہے، پہلے تو ان صوبائی حکومتوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کا جو پرپورشنیٹ صوبے سے لیا، کیا آپ نے ان این ایف سی ایوارڈز کو ضلع کے لیول پہ ایڈریس کیا، اس کی کوئی باڈی بنائی، کوئی طریقہ کار بنایا یا نہیں بنایا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرضہ جو ہے وہ وفاق لے اور پیسہ جو ہے وہ کنزیوم صوبہ کرے، اور پھر کل جب آپ کہیں جی وفاقی حکومت نے اتنا قرضہ لے لیا، اب وفاقی حکومت نے جو صوبوں کو دیا اور صوبوں نے اس کے کیا کیا، اس کے اوپر کوئی سوال جواب اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ سو اگر آپ نے پاکستان کو دیر پا حقیقی ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو یاد رکھیے آپ کو جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے بلدیات کا، وہ انفورس کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو پروونسز بنانے پڑیں گے، آپ کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا، چونکہ آپ صوبوں کی جب بات کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو این ایف سی ایوارڈ کو ری ایڈریس کرنے کی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ آپ ترمیم کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے سے پہلے اور عید کے قریب یا عید کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تلخی گریجولی بڑھتی نظر آئے گی۔ اچھا، تلخی بڑھتی نظر آئے گی، پھر اسے کسی اور رنگ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پھر قربتیں بڑھ سکتی ہیں۔ آج بھی فیصل کریم کنڈی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سہیلا فریدی سے، گو کے ایشوز کچھ اور بتائے گئے ہیں جو خبروں میں آیا ہے۔ تو جدون صاحب، یہ آپ کے لیے تو پھر آپ کی جماعت کے لیے تو مشکلات بڑھنے والی ہیں، جو باتوں سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کاشف صاحب کی۔ نہیں، کاشف صاحب جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بڑی ٹیکنیکل انہیں پتہ ہے ان چیزوں کا، لیکن وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ایک سیٹ اپ ہے، جیسے گورنر ہے یا سی ایم ہے تو اس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے کے پی کے کو دیکھنا ہے، اس کی لا اینڈ ایسوسیشن کے دیکھنا ہے کہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے
تو وہ دیکھیں کہ KPK میں اس وقت بڑا اچھی بات ہے کہ مل کے چلنا چاہیے انہیں، گورنر اور CM کو، اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی کرنا چاہیے. بیسیکلی مسئلہ یہ 18ویں ایکٹ کے بعد جو ترمیمی امینڈمنٹ تھی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو چکی ہیں. وہ کاشف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی صوبوں میں، یہ تو صوبوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سے جو انہیں فنڈ ملنا جاتا ہے، یا فیڈرل کا ایک ادارہ ہے، فرض کریں کوئی موٹر وے ہے یا دوسرا کوئی کام ہے، تو اس میں تو چل سکتا ہے. ادروائز صوبوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کس طرح آپ مینج کریں گے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے ہم جب بھی گفتگو سنتے ہیں تو وہ اپنی کامیابیوں میں دو عام چیزیں گنواتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دیا، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ 18ویں ترمیم کی، NFC ایوارڈ صوبوں کو اختیارات دیے. تو اگر NFC ایوارڈ ختم کیا جاتا ہے یا اس پہ کٹ لگایا جاتا ہے تو پھر اپنی سب سے بڑی اتحادی جماعت کو آپ کس طرح قائل کریں گے؟ یہ تو مسئلہ ہوگا نا آپ کے لیے. دیکھیں پہلی بات یہ ابھی میں سن رہا ہوں، خیر میری نالج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب تک دونوں پارٹیز بیٹھ کے اسے ڈیسائیڈ نہیں کریں گی تب تک کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کی ایگری ہوگے تب ہوگا نا. جب ایگری ہوگا نہیں ہے کہ ایک پارٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کو ایگری کریں گے تب ہوگا. ایسی میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو 18 امینڈمنٹ میں کوئی ابھی دوبارہ کچھ چینج لاتے ہوں. میرا خیال میں ایسی میں نے سنا نہیں ہے. میں بھی آگے جو بھی ہوگی یہ ظاہر ایک اسمبلی میں بل آئے گا، اس سے پہلے جو ہے نا دونوں پارٹیوں کی آپس میں میٹنگ ہوگی، ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اس کے بعد اگلا راؤنڈ میں کھیلیں گے. جدون صاحب، یہ میٹنگ دونوں پارٹیوں تک، آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے؟ نہیں ساری دیکھیں پہلے تو اپنی اتحادی جماعتوں سے کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے اپوزیشن پہ بھی جانا چاہیے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پہلے تو اپنے جو اتحادی پارٹیاں ہیں اس میں اپنی مشاورت کریں، اس کے بعد اتحادی پارٹی جو ڈیسیژن لے گی اس کے بعد جو جانا چاہیے. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبین صاحبہ، یہ پچھلے دنوں اسد کیسر صاحب نے ملاقات کی ہے فیصل کریم گنڈے صاحب گورنر صاحب سے. اب پھر انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے نہیں، ظاہر ہے آئینی عہدہ ہے، گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. آج سہیل آفریدی کی بھی ملاقات ہوئی ہے. مجھے وہ 2025 اکتوبر میں اسد کیسر صاحب کا ایک بیان سامنے یاد آ گیا. وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اگر پیپلز پارٹی واقعی چاہتی ہے کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں کر رہی، تو پیپلز پارٹی عدم اعتماد لائے غیر مشروط حمایت کریں گے. تو اگر پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پر اختلاف کرتی ہے اور اس حد تک اختلاف بڑھ جاتا ہے تو پھر عدم اعتماد کی طرف اگر جاتے ہیں تو ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ 28ویں ترمیم کی اگر میں بات کروں نا، میں تھوڑا سا اس کی بات کر لوں کہ بیسیکلی تو دیکھیں جو جمہوری ملک ہوتے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ ڈی سینٹرلائز کریں جتنا بھی نظام وہ بہتر رہتا ہے. آپ اور یہ جو چیز ہے کہ آگے آپ دیں صوبوں کو دیں اور صوبے پھر آگے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں. اور لوکل گورنمنٹ کا جو نظام سب سے بہترین ہے وہ KP میں ہے. اور کیونکہ وہاں پہ پراپر الیکشن بھی ہوئے اور بھی میرے خیال میں دوبارہ بھی شاید الیکشن ہونے والے ہیں یا کچھ ان کو بھی تاریخ. تو سب سے بہتر نظام. اور بالکل ابھی جو تھے انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ اسلام آباد میں کتنی دفعہ جو ہے لوکل باڈی کا الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ ملتوی کرتے ہیں. اتنی میں کہتی ہوں کہ کھیل رہے ہیں یہ قانون کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں، صرف کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اسلام آباد میں لوگوں نے ووٹ کس کو دینا ہے اور یہ مینیج نہیں ہوگا ان سے. بالکل لوکل گورنمنٹ کے آپ کے دور میں بھی نہیں ہوئے تھے نا، ہمیں یاد ہے اس وقت سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا تھا. آپ نے بھی نہیں ہونے دیے تھے کیونکہ اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ پنجاب میں جو ہے آپ کے مخالف جماعت لے جائے گی ساری. ہماری جو ہے نا ہمارے پاس بڑا ہی کم ٹائم تھا اس وقت جو حالات تھے وہ تھے. مجھے باقی اس کے بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ کیا 2015 میں ہوئے تھے آخری، یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے نا KP میں ہوئے. اگر ہماری حکومت کو بھی مسئلہ ہوتا تو ہم KP میں بھی نہ کرواتے. KP میں ہمارے ہوئے جو ہے لوکل باڈی بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے پتہ نہیں پیپلز پارٹی سے ملاقات کی ہے، اس کی بات کی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کسی کتنا فارم 47 پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا ان کی کسی کی اوقات بول سکیں. بڑی کلیئر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بے شک آپ دیکھ لیجئے گا جتنا مرضی اچھل کود کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ آتے ہی جب آپ عوام کے سر پہ آتے ہیں نا تو آپ بولتے بھی ہیں، آپ میں پاور بھی ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ فارم 47 پہ آپ عوام نے آپ کو کوئی ووٹ نہیں ڈالا ہوا، آپ کے فارم 47 بنے ہیں اور کیسے بنے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. آپ 18 میں عوام کی طاقت سے آئے تھے سبین صاحبہ؟ بالکل عوام کی طاقت سے آئے تھے. اچھا، عوام کی سن لیجئے گا، عوام کی طاقت سے آپ بالکل آئے تھے، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں.
میں کیا کرتا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کا نظام، ٹھیک ہے، 2018 میں کون سی مخصوص نشستیں ہم سے کسی سے چھینی تھی، کس سے نشان چھینا گیا تھا. دیکھیں یہ بات مت کریں، میں بڑے تحمل سے یہ بات کر رہی ہوں، کسی سے کوئی نشان ابھی آپ دیکھ لیں. آپ چھیننے کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، میں اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار دوں گا. آپ کی سیاسی آپ نے چھین لیا، نشان چھین لیا، ٹھیک ہے، مخصوص نشستیں چھین لی، لوگوں کو اغوا کیا، ہم تحریک جب چلا رہے تھے الیکشن کی کیمپین تو پولیس آ جاتی تھی گھروں میں. تو یہ بات مت کریں. 2018 کے اور 2024 کے الیکشن کسی طرح پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور کوئی آپ وہاں ٹھیک ہے. یہ بات ایک الگ ہے جو آپ نے بیچ میں کر دی، یہ ایک الگ بات ہے. آپ صرف اتنی سی بات میں آپ کو کر رہی ہوں کہ جو فارم 47 آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، تو پہلی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو اسد کیسر نے غلط بات کی تھی، اسد کیسر صاحب نے؟ مجھے نہیں پتا اسد کیسر صاحب نے کس کی بھی ہے یہ بات، نہیں، کیونکہ بہت ساری غلط میں آپ کو باتیں لنک بھیج دوں گا، ویڈیو بیان پڑا ہوا ہے ان کا. اگر انہوں نے کی بھی ہے کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، میرا یہ ماننا ہے، دیکھیں میرا یہ ماننا ہے ایسا نہیں ہونے والا. پیپلز پارٹی کی اتنی ہمت، اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کوئی کچھ خلاف بول سکیں. خلاف وہ بولتے ہیں جو ووٹوں کے سر پہ آئے ہوتے ہیں، عوام کے سر پہ آئے ہوتے ہیں. جو عوام کے سر پہ نہیں آئے ہوتے نا، وہ بس اچھل کود کرتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ ہمیں، لیکن وہ کوئی اور ان کا مکا ہو جائے گا. اگر پیپلز پارٹی کی ہمت کر لیتی ہے، ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں لیٹس سپوز، تو پھر کہاں کھڑی ہوگی تحریک انصاف؟ ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اور مجھے مشکل، میں اپنی رائے دے رہی ہوں، دیکھیں مجھے وقت کا لیکن میں اپنی رائے دے رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا مشکل. کاشف بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو فارم 47 کے چونکہ لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم، اگر پیپلز پارٹی اس حد تک بھی جاتی ہے تو ساتھ نہیں دیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عرفان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ فارم 47 کا الزام بصد احترام جو لگا رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر باقی سارے لوگ فارم 47 پہ منتخب ہوئے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ فارم 47 نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. الیکشن تو ایک ہی باڈی نے کرایا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا اور پنجاب اور سندھ کا الیکشن جو ہے وہ غلط. میں اگر بات مکمل کر لوں، سبین صاحبہ وہ بات کر لیں، کاشف صاحب بات کر لیں، پھر آپ جواب دے دیجیے گا. بالکل آپ کا آرگومنٹ سننے کو بھی تیار ہوں، آرگومنٹ کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن اگر آپ اس طرح شاؤٹ کریں، سبین صاحبہ تھوڑا ٹائم دے دیں، کاشف صاحب کلیئر کر دیں، وہ اپنا پوائنٹ بیان کر دیں، آپ جواب دے دیں. میں نے تو آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے، میں تو بڑی تحمل سے سنی ہے بات. میرا گزارش یہ ہے کہ اگر پنجاب میں فارم 47 ہے تو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ میں فارم 47 کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اپنی جگہ کویسچنیبل ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر فارم 47 والوں کے ساتھ داد نہیں ہو سکتا تو مجھے یہ بتائیے عرفان صاحب، میں نے تو ذرائع سے تو یہ خبر نہیں دی ہے کہ جی وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حضور اوپن شٹ کے سب ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ تردید کریں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ نون لیگ سے رابطے میں نہیں ہے، یہ تردید کریں کہ سہیل آفریدی اور اسد کیسر پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں ہے، یہ بات تو سن لیجئے، سن لیں کاشف صاحب کے، سن لیں، معلومات ہوتی ہے ان کے پاس، وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہیں. کاشف بھائی بولیے. آپ تردید کیجئے، لیکن یہ جو ملاقاتیں اسد کیسر کی ہوئی ہیں، فیصل کریم ٹنڈی سے سہیل آفریدی کی ہوئی ہے، وہ کس پرپس میں ہوئی ہیں؟ سو میرا مدعا یہ ہے کہ اچھا اب آپ جنرل گفتگو پہ آ جائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے، وہ 2/3 اکثریت سے ختم ہونی ہے اور 2/3 اکثریت سے ہی ختم ہونی ہے. اب 2/3 اکثریت کے لیے نہ تو تحریک انصاف کے پاس 2/3 اکثریت ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ نون لیگ کے پاس ہے. سو آپ نے کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو کلب ان کرنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیپلز پارٹی سے بیٹھنا جو ہے وہ ناممکنات ہے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے اپنے مقصد کی ترامیم کی ہے. وہ ووٹر کو 25 سال پہ لے جائیں یا 35 سال پہ لے جائیں، پھر آپ بھی بات کرتے رہیے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. حضور معاملہ یہ ہے کہ پارلیمان میں چیزیں ایڈریس ہونی ہے، ترمیم بھی پارلیمنٹ میں ہونی ہے، ترمیم ریجیکٹ بھی وہاں سے ہونی ہے، ایکسیپٹ بھی وہاں سے ہونی ہے. اور اگر محمود اچکزئی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سبین صاحبہ کس بات پہ انکار کر رہی ہیں. اچھا اب آخری جملہ میرا یہ ہے کہ عرفان صاحب آپ یہ بات ریکارڈ میں رکھ لیجئے، جس دن یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے اس حکومت کا مرکز میں نون لیگ کا دھڑن تختہ کرنا ہے، آپ میرے ایک بات ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں شیر و شکر ہو گے. میرا آرگومنٹ ختم ہوا.
اچھا یہ جدون صاحب سے جان لیتے ہیں. سبین صاحب آپ کو وقت ملے گا. جدون صاحب یہ تو آپ کے لیے تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں نا. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ملاقاتیں بھی بڑی ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے گورنر سے, اس سے پہلے اسد قیصر صاحب 3 روز قبل ملاقات کر چکے ہیں. کوئی پریشانی ہے مسلم لیگ نون کو یا اب بھی اعتماد ہے پیپلز پارٹی پہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ دن میں کریں رات میں کریں کوئی مشکل نہیں ہے. انہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا عرض ہے؟ ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن یہ دیکھیں کہ بی بی کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا. کہ پی کے میں یہ دیکھیں بلدیاتی ٹینیور ختم ہو چکا ہے. وہ کہتی ہیں یہ بلدیاتی کام چل رہا ہے, دوسری جگہ چل رہا ہے. انہیں بی بی کو پتہ نہیں ہے. بی بی صرف کراچی کو پتہ ہے کراچی ایک چل رہا ہے. الیکشن ہونے والے ہیں, میں نے یہی بات کہی ہے. الیکشن ہوئے نہیں ہے, بی بی ابھی تک فائنل نہیں ہوا. آپ کو علم ہی نہیں ہے. آپ صرف کراچی کی بات کریں کہ پی کے کی. ہم سے پوچھیں نا, ہم جانتے ہیں کہ پی کے کو یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. فارم 47 کی بات کر رہی ہیں. فارم 47 تو آپ نے 2018 میں اس وقت 47 نہیں تھا. کے پی کے میں 47 نظر نہیں آ رہا ہے. پورا کے پی کے میں آپ نے 47 نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے صوبوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے جی. سندھ میں ہو گیا 47, پنجاب میں ہو گیا, اسلام آباد میں ہو گیا. میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں, مجھے تو ایک چیز کا علم ہے. آپ کو صرف کراچی میں بیٹھ رہی ہیں. آپ مجھے جواب دینے دیں. اگر آپ کو علم ہے نا کہ ایک چیز کا, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز اتنے بڑے دتھے لے کے, ٹھیک ہے, عدالتوں کے چکر کہاں نہیں, عدالتوں کے آپ یہ دیکھیں نا, عدالتوں نے ڈیسیژن کیا, کوئی میں نے نہیں کیا, نہ آپ نے کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کیا, اس کے بعد ججز نے کیا, سپریم کورٹ میں گئے, وہاں پہ کیا ہے. آپ وہ چیز بھی تو دیکھیں نا. کیا سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہی ہیں؟ اس وقت آپ مان رہی تھی. اس وقت آپ کے باجوہ کے ساتھ تھے, تعلقات ساری چیزیں ٹھیک تھی. آج آپ کہہ رہی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ادھر بھی دیکھیں 2018 کا الیکشن جیسے اس وقت 47 نہیں تھا, ابھی 24 سے 47 کے پی کے میں نہیں ہے. ابھی یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کاشف صاحب, انہیں 47 کا یہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھتے نا 47 آپ کو کے پی کے میں نظر نہیں آ رہا ہے, سارے پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اب میں اگر جواب دے دوں. ٹھیک ہے سبین صاحبہ بولیے, آپ کا وقت ہے. اچھا, پہلی بات یہ کہ یہ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کو نہیں پتا کامن ویلتھ کی رپورٹ کا, نہیں ان کو پتا. اس کے علاوہ کامن ویلتھ کی رپورٹ جو دبا کے رکھی انہوں نے, کتنے 4-5 مہینے دبا کے رکھی, اس میں کیا تھا؟ اس میں الیکشن دھاندلی کی ایک رپورٹ تھی. یہ کہہ رہے ہیں الیکشن دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک, کتنی جو ہے پٹیشنز, کتنے جو ہے اپیلیں جو ہے پنجاب میں ہوئی اور کتنی کے پی میں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بتا دیں, یہ دیکھ لیں. اچھا سبین صاحبہ, یہ چلے الیکشن پٹیشنز کی آپ نے بات کی, آپ کے علم میں ہے کہ 2018 کے اندر پٹیشنز زیادہ تھیں؟ 2018 کے اندر جتنی بھی 2018 کے اندر جو تھی نا, کتنی پٹیشنز تھی, کیا تھی اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا. میری بات سن لیں. 2018 کے اندر میں نے آپ کو پہلے تفصیل بتا دیا کہ میں آپ کو 2018 سے کمپیریزن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, آپ ان کی سپورٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل رہیں. 2024 کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہمارے سے بلہ چھینا گیا, نشان چھینا گیا. کسی پارٹی کے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ کہ ہماری کیمپین نہیں کرنی تھی, پولیس جو ہے وہ حملے کرتی تھی پراپر جب کیمپین کرتے تھے. آج تک کسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. 2018 کو چھوڑ دیں, اب وہ بات نہیں وہ. اور اس کے علاوہ کون سی رپورٹ تھی؟ انٹرنیشنل رپورٹ, کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کے پی کی بات کریں, کے پی میں تو ان سے ہوئی نہیں, جو آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہی. اسی کے لیے جو 28ویں ترمیم ہے نا, وہ اس میں یہ بھی ہم نے سنا ہے, مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ گورنر راج لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو یہ بہت بڑا کیاس ہوگا, کیونکہ کے پی کی عوام نے جو ہے نا بہت حکومت کے پی گرانے کے لیے کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کے خلاف ہو جائیں, کبھی کیا کریں, کے پی میں حکومت گر جائے کسی طرح, جو کے پی میں ہماری حکومت ہے. کے پی میں ایک اسٹرانگ مینڈیٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پنجاب ان کا گڑھ تھا, جہاں تھا. دیکھیں فارم 47 کا جو ہے نا وہ کوئی چھپی حقیقت نہیں ہے, ان کو مان لینا چاہیے. جو نظر آئے فارم 47, جو اوور رائٹنگ نظر آئی, اور بہت ساری رپورٹیں, اور ایک آرگنائزیشن ہے سوچ آرگنائزیشن, کیا اس کا پورا نام ہے, انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا, جو کراچی میں جو یہ کی گئی ہے ساری کہ ایم پی اے کے ووٹوں میں, ایم پی اے کے جو ووٹ ہیں وہ ووٹ کم ہے مجھے, اور ایم این اے کے زیادہ ہیں, جس طرح بہت زیادہ ڈسکریپنسیز ہیں. یہ بھی جو ہے نا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس کے جو ریگنگ کے, اور ریگنگ بہت بری طرح سے ہوئی ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک چیز کو ختم کرتے ہیں, ایک چیز کو مان لیں. اب بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی, 28ویں ترمیم سے شروع ہوئی تھی میرے خیال میں بات, کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. تو میں اس میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ دیکھیں, ہاں پیپلز پارٹی کے اور ہمارے علاق سے بات شروع ہوئی تھی کہ کیا ہوگا. تو میں صرف آپ کو, میں نے جو اپنی بات کی نا, دیکھیں میں نے اپنی رائے دی ہے, میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر دوں. جب 2018 میں حکومت بن رہی تھی نا, 2018 میں نہیں 2013 میں بھی, تو یہ کیا شور کرتے تھے, کہتے یہ پی ٹی آئی اور یہ پیپلز پارٹی ایک ہو جائیں گے. ان کا جو تھا نا الیکشن کا
یہ ہمیشہ سے یہی رہا نون لیگ کا کہ یہ پی ٹی آئی اور ہمیشہ سے الحاق خود کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ابھی بھی یہی ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی یہی ہوگا. پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کا کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں نے اپنی طرف سے سبین صاحبہ بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی سابق ہیں, سینئر رہنما ہیں, ابھی بھی پارٹی کے اہم فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں, اسد کیسر صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا. رائے کی بھی اہمیت ہے. میں بھی بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہوں, ٹھیک ہے, میں گراس روٹ ورکر ہوں پالیٹکس میں. میں نے ان کی بات نہیں سنی, تو میری بھی یہ رائے ہے. اگر آپ نے مجھے بلایا تو آپ میری رائے لیں نا, میری رائے میں اپنی رائے دے رہی ہوں. یعنی اسد کیسر صاحب کی رائے کی آپ نفی کر رہی ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتی. بات نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا حکم بجا لائے گی, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ فارم 47 پہ آئے ہیں, وہ آئے ہیں, وہ اپنے ووٹوں پہ نہیں ہے. جب کوئی پارٹی ووٹ پہ آتی ہے نا, تو وہ جو ہے وہ کر سکتی ہے, کوئی ہمت بھی کرتی ہے. چلیں بدقسمتی, انہوں نے کوئی مکھ مکا کر لینا, ان کو کوئی اور چیز مل جائے گی, آپس میں ان کا مکھ مکا ہو جائے گا. میں یہ بات کر رہی ہوں, اور یہ میری اپنی رائے ہے. چلیں سبین صاحبہ, بدقسمتی یہ ہے نا, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 2018 میں بالکل عوام کے ووٹوں سے آئے تھے, اس کے وزیر اعظم اور پوری پارٹی یہ اعتراف کرتی ہے کہ ہم اس لیے کچھ نہیں کر پائے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہم تو کسی جوگے ہی نہیں تھے. غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے, عمران خان نے آج تک نہیں کہا کہ ہم کر نہیں کچھ پائے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایسے ایک نہیں 3 ویڈیو بیان دکھا سکتا ہوں. عمران خان نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے کہا کہ میرے کچھ باتوں میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور آپ کو بھی عرفان صاحب نے جو ہے نا, نظام ہے. مجھے اب بات پوری کرنے دیں. ہم نہیں کچھ کر پائے. میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتی ہوں ہم کیا کیا کر پائے. ہم جو کچھ کر پائے نا, آج وہ ہمارے پروجیکٹ کو ختم کر کے انہی پروجیکٹ کو انہوں نے دوبارہ شروع کیا. چلیں سبین صاحبہ, مجھے یاد آ گیا, کاشف بھائی میں آپ کی بات سنتا ہوں. کاشف بھائی میں آپ کی بات ضرور سنوں گا. مجھے یاد آ گیا کہ اپنے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور خود بانی پی ٹی آئی نے, ہمیں یاد ہے اس وقت کے جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا, پوری کمپین چلوائی گئی اپنے سوشل میڈیا پر, اور اس کے بعد جب وزیر اعظم نہیں رہے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو کہیں اور سے آیا تھا, ریفرنس میرے بس میں نہیں تھا. 3 سال میں جو کر پایا نا, کر کے دکھایا نا, یہ 50 سالوں میں نہیں کر سکے. کیوں نہیں لا سکے؟ انہوں نے 3 سال میں کیا ہے نا, پاکستان کا جو ہے نا, جو حلیہ بگاڑ دیا, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. کاشف بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں عرفان صاحب, جی سیاست جو ہے, سیاست ایک آرٹ ہوتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, اب سیاست میں ہر بندے نے اپنے حساب سے ایک ڈیل مینج کرنی ہوتی ہے اور ڈیل اٹھانی ہوتی ہے. اچھا, اب پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے ڈیل اٹھائی اور وہ اقتدار میں آ گئی. نون لیگ نے اپنے طریقے سے ڈیل اٹھائی اور اقتدار میں آ گئی. یہی نون لیگ تھی جس نے کہا ووٹ کو عزت دو, پھر اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کر کے وہ اقتدار میں آگے. یہی نواز شریف صاحب تھے, انہی عدالتوں نے ان کو سزائیں دی, پھر انہی عدالتوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو بایو میٹرک کروایا, اور آج وہ ان کی بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو آپ چاہیں بھی تو نہیں ختم کر سکتے. اسی طرح دیکھیے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے اکابرین بشمول عمران خان وہ ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, ڈیل نہیں لینا چاہتے, تو حضور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ صرف میرے سے دوبارہ کسی شو میں آ کے بھلے آپ کے ساتھ لائیو مناظرہ کر لیں, ٹرانسمیشن کر لیں, اور میں آپ کو وہ حقائق وہ لوگ بتاؤں گا جو اس ٹائم بھی رابطے میں ہے. اور اگر وہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو خود علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان موجود ہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے کہ ان کی ڈیل ہو گئی تھی اور نتیا گلی شفٹ کرنے اور بنی گلا شفٹ ہونے کا صرف پرابلم تھا. اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں کیا سلمان اکرم راجہ گوہر اور جو آپ کے بیرسٹر گوہر ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو اچر رئی صاحب ہیں, راجہ ناصر صاحب ہیں, وہ اسد کیسر صاحب, کیا وہ رابطے میں نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب رابطے میں نہیں ہے. اور خود جن کو یہ لے کے آئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو, کیا انہوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کی یا انہوں نے کمپرومائز کر لیا؟ کیوں مراد سعید صاحب کو میدان میں آنا پڑا, اور کیوں سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گا؟ آخر کیا وجوہات ہے؟ پی ٹی آئی کے پی کے اندر 4 لوگ جو ہیں وہ چیزیں چلا رہے ہیں. ایک شفیع جان ہے, دوسرا سہیل آفریدی ہے, تیسرا مینا خان ہے, اور چوتھے شاہد خٹک ہے. اور شاہد خٹک چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بن جائے. سو آپ دیکھیے, یہ وہ حقائق ہیں ان سب سے بالا تر ہو کے. کیا شاہ محمود قریشی نے خط نہیں لکھا؟
کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو ایز آؤٹ کروائیے. کیا عمران خان نہیں کہہ رہے کہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرنے کو تیار ہے؟ کیا بیچ میں لوگ پڑے نہیں ہوئے مذاکرات کرنے کے لیے؟ سو سیاست میں یہ مذاکرات کے ذریعے ہی راستے نکالے جاتے ہیں. کنفرنٹریشن سے تو راستہ نہیں نکلا. تحریک انصاف نے جو کرنا تھا کر لیا. سو مذاکرات وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، تحریک انصاف سے ہوں. میں تو ایک سادہ سی مثال بتا رہا ہوں کہ 3 اسٹیک ہولڈر اس ٹائم بڑے موجود ہیں میدان میں. ایک تحریک انصاف ہے، دوسری نون لیگ ہے، تیسری پیپلز پارٹی ہے. کوئی 2 پارٹیز آپس میں ملیں گی تو تبدیلی آئے گی. جیسے نون اور پیپلز پارٹی ملے اور انہوں نے حکومت فارم کر لی. اب اگر تحریک انصاف کسی دوسری پارٹی کے کو ساتھ خلاف نہیں کرتی تو یاد رکھیے کہ وہ پاور میں نہیں آ سکتے. اب ان کو پاور میں آنے کے لیے یا تو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا پڑے گا یا نون لیگ سے ہاتھ ملانا پڑے گا. تیسرا تو کوئی چمتکار نہیں ہونے والا. پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نئے الیکشن کے لیے. یا آپ نئے الیکشن تک ویٹ کر لیجئے یا آپ کسی ایک پارٹی سے جوائن ہیڈ کر کے پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ آئے اور اپنے لوگوں کو ایز آؤٹ کروا دیں. یہ باتیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر آپ جذبات میں آ کے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اکابرین کے ان خطوط کا جائزہ لیجیے جو شاہ محمود قریشی تواتر سے لکھ رہے ہیں، جو عمر چیمہ لکھ رہے ہیں، جو یاسمین راشد صاحبہ لکھ رہی ہیں، جو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کرنے کو تیار ہوں، بات چیت کرنے کو تیار ہوں. اگر میرے سے کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. عرفان صاحب میں خود 2 دفعہ اڈیالہ جیل میں مختلف کوریج کے لیے اڈیالہ جیل جا چکا ہوں. ہم نے خود عمران خان صاحب کی گفتگو سنی ہے، ہم نے خود شاہ محمود صاحب کی گفتگو سنی ہے. سو آپ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ایسا لوگ ہیں جو چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے چیزوں کا حل نکالا جائے، لیکن سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ان کی کردار کشی شروع کر دیتی ہے. جیسے علی امین گنڈا پور کی، جیسے سہیل افریدی کی ہو گئی. جو بات چیت کی بات کرتا ہے اس کو گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سوشل میڈیا بریگیڈ بیسیکلی عمران خان صاحب کی آسانی اور آسودگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. چرغمال ہو چکے ہیں سوشل میڈیا بریگیڈ کے ہاتھوں، آپ کا یہ کہنا ہے. بہت شکریہ. کاشف رفیق سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشد جدون صاحب مسلم لیگ نون سے اور سبین یونس صاحبہ تحریک ہمارے ساتھ تھی. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.